اچھا جی، بڑا اکثر بولا جاتا ہے لوگوں کو کہ جی ایک تو اسی لیے اس کے اوپر کوئی کنفرمڈ یہ تھرڈ پارٹی سائنٹسٹ نے اس کو کنفرم نہیں کیا، لیکن آپ لوگوں نے جو مسلمان ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ان لوگوں کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بڑے خطوط لکھے اس وقت کے لوگوں کو، اس لیے رسول اللہ ایک حقیقی آدمی تھے. جبکہ مغربی جو تاریخ دان ہے وہ اس کے اوپر اب سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا رسول اللہ واقعی کوئی بندہ تھا یا نہیں تھا، یا واقعی وہ بندہ تھا جو ہمیں بتایا گیا حدیثوں کے ذریعے. کیونکہ جو تھرڈ پارٹی ہے یعنی اس وقت کا بیزنٹین امپائر جو تھا ان کے پاس رسول اللہ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. جو اس وقت کا فارسی بادشاہ تھا سیسنڈ امپائر کا، اس کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے. مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا بھی کوئی ریکارڈ. تو یہ انڈیپینڈنٹ ریکارڈ نہیں ہے. جو پہلا آؤٹ سائڈ سورسز سے جو ریکارڈ کیا گیا وہ 634 عیسوی کا ریکارڈ ملتا ہے جو کہ جیروسلم میں تھے لوگ. بہرحال اس کے علاوہ اس کا مسلمان اکثر یہ جواب دیتے کہ رسول اللہ نبوت کے بعد عرب سے باہر نہیں گئے. اچھا تو چلو اس کا کوئی نہ کوئی ریکارڈ تو ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ہیراکلیس تھا اس وقت بیزنٹین امپائر کا بادشاہ، اس کا بھی کوئی ان کے سورسز میں رسول اللہ کا کوئی ریکارڈ نہیں، جس کی وجہ سے مغرب کے جو تاریخ دان ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا شاید وجود نہیں تھا یا اس طرح کا وجود نہیں تھا جیسا کہ بتایا گیا. یہ ان کے بارے میں بعد میں کہانیاں گھڑی گئی، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو پرانے عرب کے جو سکے تھے 7ویں صدی کے، اس میں اللہ رسول محمد کہیں نہیں لکھا ہوا تھا، یہ کچھ 680 کے بعد لکھا گیا. اور ایک پیٹرا کی بڑی تھیوری مشہور ہے، اس ساروں کو ہٹا کے ذرا بھول کے سوکریٹک اپروچ لگاتے ہیں کہ جو اگلا بندہ کہہ رہا ہے اس کو سچ مان کے پھر دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں ہے. تو ذرا دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک خط تھا جو خط لکھا گیا. تو یہ خط ہے، یہ حضرت محمد نے عمان کے بادشاہ کو خط لکھا. اب اس میں حضرت محمد نے کیا فرمایا اس خط میں، یہ خط کی کاپی ہے اللیجڈلی کہ یہ رسول اللہ کا خط ہے. دیکھنے میں بڑا زبردست لگ رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ سچ ہوگا. چلو یہ میرا کام نہیں ہے، یہ تاریخ دانوں کا کام ہے. اس میں حضرت محمد کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت محمد کہہ رہے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے نا، فرام محمد the messenger of God to Jafar and Abd son of Jalanda and may peace be upon you. اچھا may peace be upon those who follow God's guidance. یعنی جو لوگ اللہ کی راہ مانگتے ہیں ان سب کو سلام. اور میں محمد اللہ کا نبی، میں تمہیں ٹو پروسیڈ، میں تمہیں اسلام کی دعوت قبول کرنے کو کہتا ہوں کہ اسلام قبول کر لو اور اپنی نجات حاصل کر لو، آخرت کی نجات یعنی آخرت کی آگ سے بچ جاؤ. میں اللہ کا خدا کا ایک نبی ہوں تمام انسانیت کے لیے، اور میں تمہیں بتانے آیا ہوں اور خدا کا نظام قائم کرنے آیا ہوں. خدا کا گاڈز ورڈ، میں اللہ کا ورڈ دینے کے لیے آیا ہوں کافروں کو. اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو، اچھا تھوڑی سی رشوت بھی، اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو میں تمہیں عمان کا گورنر بنا دوں گا. لیکن اگر تم انکار کرتے ہو اسلام قبول کرنے سے تو تمہاری جو حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور میرے گھڑ سوار تمہارے کورٹ یارڈ، تمہارے یعنی کیا اس کو کہیں گے، کورٹ یارڈ کی کیا ہوگی، تمہارے دربار میں، ہاں میرے یعنی رسول اللہ کے جو گھڑ سوار ہیں وہ تمہارے دربار میں آ کے اتریں گے اور پھر میری بادشاہت قائم کریں گے رسول اللہ کی. کتنی مزے کی بات ہے. امیجن کریں انڈیا کا کوئی نبی اٹھے، پاکستان کے پرائم منسٹر کو خط بھیجے کہ جناب اگر آپ ہمارا نیا مذہب ہے اس کو قبول کر لیں، اگر آپ قبول کر لیں گے تو ہم آپ کو وزیر اعظم بنا دیں گے پاکستان کا، اور اگر نہیں کریں گے تو ہم نے اپنی فوجیں آپ کے اوپر چڑھا دیں گے. یہ سارے وہی کام کرتے تھے. اسی لیے رسول اللہ کو، اور یہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ خط لکھے گئے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی لیے دنیا کے لوگ جو ہیں رسول اللہ کو عزت کی نگاہ سے اس لیے نہیں دیکھتے. مسلمان تو دیکھتے ہیں انہوں نے چڑھایا ہوا سر پہ، پتہ ہے نہیں کہ کیا ہے، کلچرلی عزت کرتے ہیں نا مسلمان، کیونکہ ویسے تو پتہ کچھ نہیں ہے. اور وہ اس لیے رسول اللہ کی اس طرح عزت نہیں کرتے دنیا والے جس طرح جیزس کی کرتے ہیں، کیونکہ جیزس نے اپنی بادشاہتیں، اپنی فوجیں نہیں دوڑائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیزس کے پاس فوج تھی نہیں، اور خود بیچارے سولی پہ لٹکا دیے گئے. لیکن رسول اللہ اپنی فوجیں دوڑا کے انہوں نے اسلام کو پھیلایا. امیجن کریں یہ میں، اور یہی شیر شاہ باقی سارے بادشاہوں نے یہی کام کیا. چنگیز خان نے بھی یہی کام کیا، جولیس سیزر نے یہ کیا، سکندر اعظم جس کو آفتاب اقبال صاحب سکندر یونانی کہتے ہیں بڑا پاگل قسم کا آدمی تھا جو نکلا، اس نے
گھوڑے چڑھا دیے ساری دنیا کے اوپر. تو آپ کے رسول اللہ نے بھی یہی کام کیا, آفتاب اقبال صاحب. تو یہ اس طرح اسلام پھیلا گیا, اس کو کسی بھی نظر سے, عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا. ایک ایگزامپل دیتے ہیں, انڈونیشیا ملیشیا میں کون سے گھوڑے دوڑائے, اس کے اوپر ڈاکٹر یاسر قادری صاحب خود کہتے ہیں کہ جو ان کے لیڈران تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا, جس کی وجہ سے باقی کی رعایا نے بھی قبول کر لیا. انہوں نے, ان کے لیڈروں نے کیوں اسلام قبول کیا, ٹھیک ہے, ان کی ذاتی رائے ہوگی, ہو سکتا ہے ان کو پسند آیا, اس کے اوپر بھی کبھی کریں گے ڈیٹیل سے سیریز کہ کیا اس کی ہسٹری ہے اسلام کی انڈونیشیا ملیشیا وغیرہ میں, فار ایسٹ ایشیا میں. تو ذرا اپنے آپ سے پوچھیں کہ کوئی آپ کو دعوت دے ایسے ہی, اب سوچیں ذرا, بھول جائیں 2 منٹ کے لیے کہ یہ رسول اللہ, مان لیا رسول اللہ ایک سچے نبی ہیں اور اپنے مکہ مدینہ کے لوگوں کو تو خود بتایا کرتے تھے, اتنا انہوں نے زور لگایا بتانے میں, پتھر کھائے طائف کے لوگوں سے, انہوں نے یقین دلایا, انہوں نے کہا کہ میں رسول ہوں, دیکھو یہ یہودی آ کے ان سے کون بنے گا کروڑ پتی کھیلتے ہوتے تھے, اچھے اچھے سوالات پوچھتے تھے, رسول اللہ اچھا ایسے ہے تو وہ غار والا کیا واقعہ ہے وغیرہ وغیرہ, تو رسول اللہ دلیلیں دیتے تھے وغیرہ. عمان کے لوگوں کو انہوں نے نہ رسول اللہ کو دیکھا نہ سنا, ان کے بادشاہ کو ایک خط لکھ دیا, اسلام قبول کر لو, میں ہوں اللہ کا نبی, نہیں مانو گے تو میں نے گھوڑے دوڑا دینے. اب اور ظاہری بات ہے وہ پھر اس نے اسلام بعد میں عمان کے بندے نے قبول کر بھی لیا تھا, میں چھوٹی سی شاید جنگ ہوئی تھی, مجھے صحیح یاد نہیں ہے, لیکن باقی کے نیچے کے لوگ جو انہوں نے اسلام قبول کر لیا, انہوں نے نہ رسول اللہ کو دیکھا, نہ ان کی باتیں سنی, نہ ان کی دلیلیں سنی, نہ ان کے مناظرے سنے, بس مسلمان ہو گئے. اسی طرح مصر کے اوپر آپ کے ابو بکر نے گھوڑے دوڑا دیے, فارس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے, جیروسلم کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے. تو اس طرح آپ کا اسلام پھیلا, یہ کسی بھی طریقے سے اور جس طرح اپنے ہندوستان برِ صغیر میں اسلام آیا وہ بھی ہمیں سب کو پتا, محمد بن قاسم کے ساتھ کیسے آیا. تو یہ حادثاتی طور پہ آپ لوگ مسلمان پیدا ہو گئے, پیدا مسلمان ہو گئے, آپ کا نام رکھ دیا محمد بشیر آپ کے ابو نے, تو آپ نے کہا, اور آپ کو بتا دیا بچپن سے رسول اللہ آخری نبی ہیں, نہ آپ نے دیکھا نہ ان کی باتیں سنی, بس وہی قرآن کا اگر کسی مولوی کو سن لیا, وہ مولوی نے آپ کو آپ نے اس کو سچ مان لیا. تو اس طرح اسلام پھیلا. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.